السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ أوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں آئیے ہم سورہ الانعام کی 27 سے 30 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر خلاصہ اور معنی مفہوم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں۔ یہاں پر لو کا جواب محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا۔ یہ تقدیری عبارت یہاں پر ہوگی، وَلَوْ تَرَى إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ، یعنی اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، اس کے بعد مقدر ہے، تو آپ ہولناک منظر دیکھیں گے۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوتی اگر ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں۔ فقالوا یا لیتنا نرد، کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں۔ ولا نکذب بآیات ربنا، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کے اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورہ المؤمنون کی 107 اور 108 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے جس میں وہ ہوں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، اسی جہنم میں جلتے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم السجدہ کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَلَوْ تَرَى إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جاتے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلاتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے یہ لوگ وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ بل جو اضراب یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے وہ کفر اور عناد و تکذیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے، یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی ابتداءً کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک ہی نہ تھے، یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ تفصیل کے لیے ہم تفسیر ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل وہ چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ کون سی چیز چھپاتے تھے ان کے بارے میں ہم نے 3 مفہوم جان لیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ یہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے، ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے جو اہل ایمان کے دل میں ہے تو کفر و عصیان کے راستے سے فوراً وہ طائب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُخِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھتے رہو۔ یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تم اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ تو آج کے اس حلقے میں بھی ہم نے کافروں کی ہٹ دھرمی کا انجام دیکھا اور ہم نے جانا کہ جب کافر عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو کس طرح سے بہانے کریں گے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے بہانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کریں، ان لوگوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا۔